الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کے عام آداب بیان کر رہے ہیں۔ ایک ادب ہے رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنا، اور یہ تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے رکوع کرے اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے تو اس نے رکوع پورا کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اس نے سجدہ پورا کر لیا۔ ٹھیک ہے، نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنا، کبھی چادر سیدھی کرنا، کبھی کپڑے یہاں سے سیدھی کرنا، ٹھیک ہے نا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تکبیرات انتقال کہنا، جیسے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، دوبارہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، انہیں تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کا مطلب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیرات انتقال کون سی ہیں؟ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے جی۔ قاعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے معصور دعا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ معصور دعا کا مطلب ہوتا ہے وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیں جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا آپ سکھلا دیں جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل، یعنی ابو بکر کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ، میں نے اپنے اوپر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اپنی مغفرت کے ذریعے میرے گناہ معاف فرما دیں، مجھ پر رحم کریں، آپ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ہمارے عمومی طور پر پڑھا جاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی بھی ایک دعا جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہے وہ کب پڑھی جائے؟ آخری رکعت میں جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، درود شریف کے بعد کوئی ایک دعا پڑھنا ہی بھی سنت ہے۔ نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھنا، نماز کے بعد مسنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، ممکن ہو تو ساری پڑھ لینا یا ایک آدھ پڑھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نماز میں جمائی نہ لینا، یہ سستی کا علامہ، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کوئی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا، ناک پر کپڑا باندھ کر نماز نہ پڑھیں، پوری جیسا نہیں ہوتا، ہم اپنی زبان میں بکل ماری ہو، ٹھیک ہے، نقاب ٹائپ، ٹھیک، اللہ کوئی مجبوری ہو، اللہ یہ مثلا بیمار ہے یا کیا کہتے ہیں زکام بہت سخت ہے یا ناک کا کوئی معاملہ یا الرجی وغیرہ ہے، تب تو کیا کہتے ہیں ناک کے اوپر کوئی ماسک وغیرہ چڑھا لیں۔ عام حالات میں ناک کو چھپا کر کسی کپڑے سے یا کسی ماسک وغیرہ سے، یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، نماز میں انگلیاں نہ چٹخانا، یہ نماز کے اندر ویسا بھی ادب کے خلاف ہے، کسی مجلس میں بیٹھے تو بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں آنکھوں کو بند نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے پھونکے نہ مارنا، کوئی جگہ غلط ایسا کر کے صاف نہ کرنا، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، بہت زیادہ نیند آ رہی ہو نا تو پھر نفل نہ پڑھنا۔ یہ جتنی نفلی نمازوں کے بارے میں اصول کیا ہے؟ فطرت تھک گئے نفل نہ پڑھیں، تھک گئے تھکے ہوئے ہیں، دل نہیں کر رہا، ویسے زبردستی قرآن کھول لیا۔ جیسے ہمارے ہاں جب کوئی فضیلت والی رات آتی ہے نا، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، ساری رات جاگ رہے ہیں یار۔ کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار مثلا رات 9 بجے آیا تھا، صبح 4 بجے اذان ہو گیا، ابھی چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے، نہ نیند پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اصول یاد رکھیں نا، نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں نا، چونکہ میرے اوپر فرض تو ہیں کوئی نہیں، میں نے نہ پڑھی تو مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، لہٰذا ان میں اپنے جسم کی، اپنی چیزوں کی رعایت رکھ کے عبادت کرنی ہے۔ بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہو نا تو نفل نہیں پڑھنے، کیا کرنا ہے؟ نیند پوری کرنی ہے۔ کیوں بھلا؟
نیند پوری کریں گے اچھے طریقے سے، کیا کہتے ہیں، چست ہو کر نماز پڑھیں گے نا اگلی. اب نیند آ رہی ہو، نفل پڑھے، پتہ ہی نہیں ہوگا میں کیا پڑھوں کیا نہیں، عمومی طور پر ایسے ہوتا، ٹھیک ہے نہیں. جب بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو کیا کرنا، نفل نماز چھوڑ دینا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.